अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू कैपिटल सर्किट। मैं हूं फ़ारूक पिताफ़ी। नाजरीन, गुज़िश्ता दिनों में उसामा बिन लादेन को पकड़ा गया, जिस तरह से पकड़ा गया वो हमारे सामने है। कहने वाले लोग कहते हैं कि इस सारे के पीछे या रेमंड डेविस के छूटने के पीछे एक वजह है, और वो ये है कि अगर हमारा मुल्क गरीब ना होता, अगर हमारा मुल्क कर्ज़ों पे और मेहरबानियों पे ना चल रहा होता, तो शायद हमारे ऊपर ये हालात ना आते। हमारी इकनॉमिक, हमारी फाइनेंशियल अगर सॉवरेनिटी कायम होती तो दीगर चीज़ें भी कायम होती। लेकिन उसके साथ साथ देखते हैं कि दूसरी साइड पे काफ लीग के हुकूमत में ज्वाइन करने का भी एक ही मौक़िफ़ नज़र आता है, एक ही वजह नज़र आती है, मुहर्रिक नज़र आता है, और वो ये है कि बजट आने वाला है, बजट को पास करना है, IMF वर्ल्ड बैंक की जो फरमाइशें हैं उनको भी पूरा करना है। तो ये सारी की सारी चीज़ें आज हम समझना चाहते हैं, और किन से समझना चाहते हैं? हमारे साथ वो पर्सनालिटी हैं जो मौजूदा सेटअप की भी पहली फिनांस मिनिस्टर थे, और ना सिर्फ ये बल्कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ से उनका ताल्लुक़, उनका बहुत देरीना काम जो है वो मुल्क के अंदर ना सिर्फ जमहूरियत को बढ़ाने का है बल्कि साथ साथ फिनंसेस को भी कंट्रोल करने का है। मेरे साथ तशरीफ़ रखते हैं जनाब सेनेटर इसहाक डार साहब, फॉर्मर फिनांस मिनिस्टर, जैसे मैंने कहा, और सीनियर लीडर PMLN। बहुत बहुत शुक्रिया सर तशरीफ़ लाने का। सर, सबसे पहले उसामा बिन लादेन की बात कर ली जाए। उसामा बिन लादेन से क्या हम ये समझें कि अगर कैरी लूगर टाइप की मदद लेंगे या IMF से लेंगे तो हमें ये करना पड़ेगा, ऐसे लोगों के ऊपर बर्दाश्त करना पड़ेगा, अमेरिका आएगा लेके चला जाएगा लोगों? मैं नहीं समझता कि अगर फॉरेन पॉलिसी ठीक हो और जितनी पार्टीज़ हैं नेशनल इश्यूज़ के ऊपर, चाहे वो अपोजिशन में बैठी हों या हुकूमती बेंचों में बैठी हों, अगर उनका एक यूनाइटेड स्टैंड हो तो आपको ऐसा कोई प्रेशर आएगा। और उसकी एक ज़िंदा मिसाल आपके एटमी धमाकों के बाद है, जब सारी दुनिया पाकिस्तान को फेल करना चाहती थी और पाकिस्तान के ऊपर पाबंदियां लग गई थी, तो आपको याद है कि हमने कोई प्रेशर IMF का या वर्ल्ड बैंक का नहीं लिया था। मैं शायद वो गालबन पाकिस्तान की तारीख में वाहिद वज़ीर ख़जाना जिसने वहाँ से वॉकआउट किया था, जब उन्होंने ज़बरदस्ती हमारे ऊपर डिवैल्यूशन इम्पोज करने की कोशिश की, हमारे यूटिलिटी चार्जेस बढ़ाने की कोशिश की, और हमारी पार्टी का क्लियर स्टैंड था कि जी हम ये चीज़ें नहीं करेंगे, और इवेंचुअली वो हमारी टर्म्स पे फिर माने। तो मैं समझता हूँ कि देखें, ये हमारी बदकिस्मती है कि आपको याद होगा कि हमारी पार्टी और मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने आते ही गवर्नमेंट में जब डेमोक्रेटिक प्रोसेस शुरू हुआ तो वज़ीर आज़म साहब को लिखा गया जी आप ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाएं टेररिज्म के हवाले से। उसामा बिन लादेन इज़ पार्ट ऑफ वॉर अगेंस्ट टेरर सब्जेक्ट। तो उस वक्त ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस हुई, उसके बाद इन कैमरा सेशन हुआ, उसके बाद एक रेजोल्यूशन हमने जॉइंट पास की, फिर नेशनल सिक्योरिटी कमेटी बनी, फिर अप्रैल 2009 में उस अक्टूबर 2008 वाली कमेटी ने रेकमेंडेशंस दी, और वो यानी कंसेंसस के साथ सेनेट ने और नेशनल असेंबली ने उसको अडॉप्ट किया और पास किया। लेकिन उसमें अमल दरामद नहीं कर सके। वो क्या था? फॉरेन पॉलिसी हमारी इंडिपेंडेंट होनी चाहिए, हमें ये डिटरेंस जो है वो इसकी डेवलपमेंट 3Ds हम कहते थे, डायलॉग करे, डेवलपमेंट करे, डिटरेंस बाद में, आखिर में सीक्वेंस। लेकिन कता कलामी माफ सर कहने का सवाल जो है ना असल में वो ये है कि क्या ऐसे इकोनॉमिक हालात में जब हम वाकई हाथ फैलाए बैठे हैं, हमारे पास कैपेसिटी है? क्योंकि आपके ज़माने में जब धमाके हुए थे तो उसके बाद भी काफ़ी कंप्रोमाइज़ करने पड़े थे, फॉरेन करेंसी रिजर्व्स को हमने फ्रीज़ किया था और भी बहुत कुछ किया था, जिन पे आज भी डिबेट होती है। नहीं, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। वो मैं समझता हूँ कि इतना प्रूडेंट फैसला नहीं था, क्योंकि मैं उस वक्त वज़ीर तजारत, आपको याद होगा, और मुझे फाइनेंस उस वक्त दिया गया जब हालात बहुत ही कुछ गंभीर हो गए थे। लेकिन अल्लाह के फजल से बाय जून 1999 हमारे तमाम लोन्स पेरिस क्लब में रीशेड्यूल हो चुके थे, हमारे कमर्शियल लोन जो है लंदन क्लब में रीशेड्यूल हो चुके थे। $2 बिलियन की पेमेंट डॉलर की उस ज़माने में हमने करनी थी, वो हमने कर दी थी, ज़ीरो आउटस्टैंडिंग थी, और हमारे रिजर्व जो हैं वो वर्स्ट जो सिचुएशन थी धमाकों के बाद 414 मिलियन से 2.4 बिलियन पे आ चुके हैं। तो ये एक हकीकत है। तो इसका मतलब ये है कि उसामा बिन लादेन का जो मसला है वो हमारी मिस हैंडलिंग है, और इसमें बहुत सारे सवालात उठ रहे हैं अनफॉर्चुनेटली, कि जो आपने चीज़ें सुनी हैं कि वो बड़ी तशवीशनाक हैं। ये कहना CIA चीफ का कि जी हमने पाकिस्तान को पहले नहीं बताया, क्योंकि अगर हम बता देते तो उसामा को वहां से भागने का मौका मिल जाता। ये बहुत बड़ा एलिगेशन। ठीक है, दूसरा इंटेलिजेंस का फेलियर है। दूसरा ये अब कंफर्म हो चुका है कि वो तरबेला से नहीं आए थे, वो पाकिस्तान स्पेस से, क्योंकि ये भी अमेरिकन क्लेम कर रहे हैं, अमेरिकन व्हाइट हाउस की उन्होंने कहा है कि जब हमारे हेलीकॉप्टर्स ऑपरेशन मुकम्मल करने के बाद पाकिस्तान की एयर स्पेस से बाहर निकल गए तो उसके बाद हमने पाकिस्तान अथॉरिटीज को इत्तला की। ये बड़ा अफसोसनाक वाकया है। वैसे इस कहानी में भी झोल है, अमेरिका की वर्जन जरूर है, लेकिन इसमें यह है कि
کتنا فاصلہ ہے, کیا چاپرز یا ہیلی کاپٹرز اتنی تیزی سے آ سکتے ہیں 1.5 گھنٹے کی بجائے وہ 40 منٹ میں آپریشن کر کے چلے بھی جائے بندے کو لے کے. اس وقت ہم لوگ کیا کر رہے تھے, کہانی بہت بڑی ہے. نہیں وہ ٹھیک ہے, لیکن یہ سوالیہ نشان اس لیے ضروری ہے کہ آپ کے کافی سینسیٹیو معاملات ہیں, اور یہ کہنا کہ جی وہ وہاں پہاڑی علاقہ ہے اور پہاڑوں کے درمیان میں آئے ہمارے جیمر, وہ رپورٹڈلی تو جیمر انہوں نے ہمارے ریڈارز کو جیم کر دیا, ٹھیک ہے, اس لیے ہماری ٹوٹل جو ہے انٹیلیجنس فیلئر ہوا. یہ اس وقت بیٹھ کے اس کو ریفلیکٹ کرنے کا موقع, پھر وہ وہاں دوسری طرف اوباما ود اپنی پوری ٹیم کے وائٹ ہاؤس میں, اب تو سب کو ریلیز ہو گیا ہے کہ وہ آپریشن لائیو دیکھ رہے تھے, یعنی ایک طرف وہ ہم لائیو آپریشن دیکھ رہے ہیں, دوسری طرف آلموسٹ اسی وقت ہماری ڈسکنیکٹ ہے, رات ہمارے 12:30 بجے تھے اس وقت پاکستان کے, اور اس وقت یعنی مفاہمت کے نام پہ منافقت کے فیوچر پولیٹیکل پلانز, ٹھیک ہے, لیکن ویسے اب ہمارا ٹاپک تو اور ہے, ہم اس سائڈ سے ہٹ نہ جائیں, چونکہ آپ نے اس کی بات کی ہے. بالکل, لیکن میں ایک بات کہوں, پاکستانی بالکل صحیح, ہمیں اپنی پرانی غلطیوں سے سبق تبھی ملے گا اگر ہم چیزوں کو اینالائز کر کے قوم کا یہ حق ہے کہ اس کو حقیقت بتائی جائے, چاہے وہ ریمنڈ ڈیوس ہو, چاہے وہ کارگل ہو, چاہے وہ اسامہ بن لادن کا آپریشن ہو, اور جہاں تک یہ آپ کا یہ کہنا ہے کہ چاہے وہ ایمل قادری ہو, کوئی ہو, کیونکہ پیپلز پارٹی سے پوچھتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے بھی یہ کیا. میں سمجھتا ہوں کہ جو بھی ہو یہ حقیقت عوام کے سامنے آنی چاہیے, چاہے وہ ایسٹ پاکستان کا فیاسکو ہو, کہ یہ بدقسمتی ہے کہ حمود الرحمان رپورٹ انڈیا میں تو چھپ جائے اور پاکستان میں آج تک آفیشیل کاپی آپ کو نہ ملے. یہ چیزیں جب آپ آئیں گے, یہ نہیں کہ کسی کو آپ نے کوئی گن پوائنٹ پہ کوئی سزا دینی ہے, یہ اس لیے ہے کہ ہم اس سے ماضی سے اپنے غلطیوں سے سبق سیکھیں اور ہم قوم سے وعدہ کریں کہ جناب آئندہ ہم ان غلطیوں کو نہیں دہرائیں گے. اب آپ کا معاملہ آپ اس کو لنک کر رہے ہیں فائنینشیل ایڈ اور سروائیول کے ساتھ. دیکھیں پاکستان کی جو اکانومی ہے اس میں ایک جو پیرامیٹر ہمیں شفٹ کی ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ سیلف ریلائنس کی طرف ہمیں چلنا پڑے گا. پیراڈائم شفٹ ہمیں چاہیے ایک میجر, ہمیں پیراڈائم شفٹ سیلف ریلائنس کی طرف اگر کیسے کریں گے سر, کیا بیسیکلی دیکھیں جی ہمارا جو 10% ٹیکس جی ڈی پی ہے یہ سسٹینیبل نہیں, ٹھیک, یہ دنیا میں آلموسٹ لوئسٹ ہے, ماسوائے چند بنانا ریپبلکس کے, اور اس کو اگر ہم 15% پہ لے جائیں, ٹھیک ہے, تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمارا فسکل ڈیفیسٹ بھی فوری طور پہ ختم ہو جائے گا. ہماری جو ہے اپنی خود مختاری جو آپ نے کہا ساورنٹی جو ہے اٹ از انٹر لنکڈ ود یور فائنینشیل ساورنٹی, اور اگر آپ نے وہی بات کرنی ہے کہ وہیں سے قرضے لینے ہیں اور وہیں سے, آپ کو پتہ ہے کہ 10 سال کی جو ہماری اس ملک میں جمہوریت ڈیٹیل ہونے کے بعد جو وقفہ ہے آج تک, اس میں ہم نے اپنے ٹوٹل ڈیٹ کو جس میں لوکل اور فورن ہے اس کو ٹرپل کر لیا, مور دین ٹرپل. یہ مجھے فگر یاد ہے 2946 ارب تھا اور آج یہ 11,000 ارب سے تجاوز کر چکا ہے. اور جب آپ کا یہ پبلک ڈیٹ اتنا زیادہ ہو گیا اور اس کی سروسنگ 700 ارب سے بڑھ چکی ہے, وہ آپ کس طرح اس ملک کو, اور آپ کا جو فسکل ڈیفیسٹ ابھی 8.5% پہ تھا, آپ کو یاد ہے 1314 بلین پہ جا رہا تھا, اور ہماری جو میٹنگ ہوئی تھی 10 پوائنٹ ایجنڈے پہ, یہ گورنمنٹ کا ایڈیشنل ایجنڈا تھا کہ اس کو کیسے کم کریں. لیکن ود ڈیو ریسپیکٹ, آپ ایک سائڈ پہ کہتے ہیں کہ مہنگائی نہ ہو, باقی چیزیں نہ ہو, دوسری سائڈ پہ میکرو اکنامک اسٹیبلائزیشن کی بھی بات ہوتی ہے, خسارہ آپ خود کہہ رہے ہیں کم کرنا ہے, یہ دونوں چیزیں کیسے اکٹھے ہوں گے؟ دیکھیں مہنگائی ساتھ ساتھ آپ سیلف ریلائنس کی بات کریں, فرق صاحب مہنگائی اور میکرو اکنامک اسٹیبلٹی آر ٹوٹلی ٹو انڈیپینڈنٹ ایشوز, دے آر ناٹ انٹر کنیکٹڈ. مہنگائی جو ہے دس از بیسیکلی گورنمنٹ کی بورنگ کی وجہ سے ہوئی ہے انہوں نے, اور دوسرا ٹوٹلی میں سمجھتا ہوں فری فار آل. آپ نے کوئی میکینزم ایسا نہیں رکھا دنیا میں, کنزیومر سوسائٹیز کے ایکٹ اور لاز بڑے اسٹرانگ ہوتے ہیں, ہمارا کمپٹیشن کمیشن تو ہے لیکن جو آپ کی روزمرہ کی اشیاء پہ جا کے وہ نہیں دیکھتا, یعنی سیمنٹ کو کبھی پکڑ لیا, پرائس کنٹرول میکینزم بھی ختم ہو گیا. جب تک آپ ایک فیئر اس کو مینجمنٹ کے طور پہ ایک سبجیکٹ کو نہیں لیں گے اور اسینشیل کموڈیٹیز کو انشور کریں گے, مثلا میں آپ کو مثال دیتا ہوں کہ ابھی آپ کی جو مثلا جو مٹھائی تھی, جب چینی کی 125 قیمت تھی تو پیپل شارٹ اپ, انہیں پرائس 40% بڑھا دی. اب چینی آپ کی 70 پہ آ گئی, کہ آپ کی پرائس نیچے آئی ہے, کیا یہ اسٹیٹ کا کام نہیں ہے کہ اس کو انٹروین کرے؟ تو ہماری جو مہنگائی ہے وہ اس کے کئی بنیادی وجوہات ہیں, اور جہاں تک آپ کی میکرو اکنامک اسٹیبلٹی ہے وہ بہت سیریس ہے. آپ نے اپنے قرضوں کو مینیجبل لمٹ میں واپس لے کے آنا ہے. ہمارا فسکل رسپانسبلٹی جو ایکٹ تھا اس پہ عمل درآمد نہیں ہوا 5 سال سے, 2005 میں وہ پاس ہوا تھا. اس کے بعد آپ نے اپنا فسکل ڈیفیسٹ کو کنٹین کرنا ہے, ریڈیوس کرنا ہے. یو ہیو ٹو برنگ ڈاؤن یور گورنمنٹ بورنگ ٹو آلموسٹ زیرو. تو اگر ہم ان چیزوں کی طرف ڈومیسٹک بورنگ کی بات کر رہے ہیں جو اسٹیٹ بینک سے ہم اٹھاتے ہیں, بینکوں سے اٹھاتے ہیں, کیونکہ ہم جب تک سیلف نوٹ چھاپتے ہیں اپنے ایگزیکٹلی جب تک ہم اپنے مینز میں اپنے وسائل میں رہنا نہیں سیکھیں گے. پاکستان کا سب سے بڑا جو مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے اپنے وسائل میں رہنا نہیں سیکھا. ہم
قرضے لیتے ہیں اور قرضے ترقیاتی کاموں کے لیے نہیں، قرضے عیاشیوں کے لیے، قرضے ہمارے اخراجات جو ہیں غیر ترقیاتی اخراجات اور جو ہماری آمدن ہے اس ملک کی، اس میں آپ کو بیلنس کریٹ کرنا ہے، اپنی آمدن بڑھانی ہے، اپنے قدرتی وسائل کو ایکسپلائٹ کر کے اس کو آپ نے انٹیگریٹ کرنا ہے پاکستان کے خزانے میں، اور ساتھ ساتھ آپ نے انکم کے بڑھانے کے ساتھ اپنے اخراجات میں کنٹرول کرنا ہے، اور یہ نہیں ہو رہا۔ یہ نہیں ہو رہا۔ ویسے یہ آپ نے انفلیشن کی خاص طور پہ بات کی، تو انفلیشن کا یہ بتا دیجیے آپ کے تجزیے کے مطابق یہ ڈیمانڈ پش جو ہے وہ انفلیشن ہے یا کاسٹ جو پل ہے وہ ہے؟ نہیں، ڈیمانڈ پش تو سرٹنلی نہیں ہے یہ انفلیشن، دیکھیں جی یہ ڈیفینیٹلی کاسٹ پش اور گورنمنٹ بورنگ کی وجہ سے، اگر آپ اس کو تھوڑا سا، اور یہ فری فار آل بھی ہے کہ کوئی میکنزم جو ہے وہ ہم اس کو ان پلیس نہیں کر سکے، ہمارے قوانین موجود ہیں پرانے لیکن وہ ریڈنڈنٹ ہو چکے ہیں، اس کو ریویژن کی ضرورت ہے، اور یہی وجہ تھی کہ پاکستان مسلم لیگ نون کے آپ کو یاد ہوگا کہ 45 ڈیز پارلیز ہوئے تھے جنوری میں، جب حکومت کی نمبر جو نیشنل اسمبلی میں سمپل میجورٹی سے بھی کم ہو گیا تھا، 157-8 پہ آ گیا تھا، تو اس وقت سارا اسپیکولیشن ہو رہی تھی میڈیا میں نیشنلی اینڈ انٹرنیشنلی کہ ابھی ہم آگے بڑھیں گے، ووٹ آف نو کانفیڈنس کریں گے، اور لوگ یہی جو آج گورنمنٹ میں واپس کچھ جا چکے ہیں، کچھ جا رہے ہیں، کچھ نئے ساتھی ان کو ملے ہیں، یہ سب کہہ رہے تھے اب آگے لگیں اور ان ہاؤس چینج کریں، جو کہ آئینی تھی، لیکن ہم نے یہ بہتر سمجھا کہ اس وقت سیاست کرنے کے بجائے یا حکومت پہ کو قبضہ کرنے کے بجائے ہم پاکستان کی معیشت کو اور پاکستان کی اکانومی کو صحیح ڈائریکشن پہ ڈالیں۔ ہم نے 10 پوائنٹ ایجنڈا دیا، اس میں یہ شامل تھا کہ روزمرہ اشیاء جو ہیں جو عام آدمی کی استعمال کی ہیں ان کی قیمتوں کو ریشنلائز کرنے کے لیے سسٹم، اور آپ کو یاد ہے کہ 45 ڈیز